میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا یا غوث اعظم۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید۔ والے حضرت پیران پیر کو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ فرماتے ہیں میرا مرید مجھے مشرق سے صدا دے، میرا مرید مجھے مغرب سے صدا دے، میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ میرے غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جو مرید ہوگا نا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ پھر تو ہمیں مل کے کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا، کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ اور جو جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندہ تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی، اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ سوچ میں پڑ گیا۔ کے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلیف اٹھائی ہیں اور سارے نبیوں نے وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو میں نے کہا یہ واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کہتے ہیں جی اس میں تو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب دیتا ہے کہ جب تجھ سے ہی کا یہ مطلب، میں نے خیر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میں نے کہا میرے بھائی قرآن لے کے آئے، اور میں نے کہا یہ آپ کی جو آڈینس ہے نا، آپ کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ادھر، یہ فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو قرآن سے ایک آیت ایسی نکال دیتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا۔ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا لائیں آپ، وہ لے کے میں نے کہا جناب سورہ نمل کھولیں، پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ نکالیں اور اس میں آیت نمبر 62 آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا، یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو، تم مرو گے تمہاری اولاد۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے، تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا جعلی الہ تم نے بنایا ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بزرگ ہو یا بابا ہو، وہ گویا آپ نے الہ بنا دیا۔ میں نے کہا جی بتائیں یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا؟ ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی، اردو بھی، بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے۔ تو
کہتے ہیں جی یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا لیکن نہیں، آپ عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن تو اب ختم ہو گیا نا، آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے، وہاں جتنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی یہ سب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے، اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ، تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو الہ مان رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں المدد کے بغیر کہتا رہے قیامت تک کہتا رہے، کوئی نہیں سننی کسی نے، نہ کسی نے جواب دینا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں آیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو نا، نہ تو وہ تمہاری آواز سنتے ہیں، الٹا قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور اس طرح کا ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ لگے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ المدد نہ بولیں، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے لگانے جس کے مرضی لگائیں، وہ آپ مجھے بھی پکارتے رہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے، مجھے بھی نہیں پتہ چلنا، نہ آپ کو میں نے کوئی جواب دینا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا المدد، میری فریاد رسی کو پہنچے، میری تکلیف دور کر دیں، سر پھر یہ معاملہ شرک میں چلا جائے گا۔ خواہ کسی مرے ہوئے کو پکاریں، خواہ کسی ایسے زندہ کو پکاریں جسے آپ سامنے دیکھ نہیں رہے یا اس سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ ایک تو آپ فون پہ کمیونیکیٹ کر لیں، وہ پھر اسباب میں آ جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔